الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بخصال من الخير أوصاني بألا أنظر إلى من هو فوقي وأنظر إلى من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والذنوب منهم وأوصاني ألا أقول إلا الحق ولو كان مرا وأوصاني أن أقول ألا أخاف في الله لومة لائم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، خیر امت کا لقب عنایت فرمایا. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت، صحیح ابن حبان کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا. اللہ کا پیغام یہ ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اللہ سے شکایت کریں گے، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو ہے چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، تدبر کرنا چھوڑ دیا، اسے دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا. اس طرح شکایت کریں گے قیامت کے دن. اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے خاص ساتھیوں میں سے، انہوں نے فرمایا اوصانی خلیلی، میرے خاص دوست، خلیل کے معنی خاص دوست، میرے خاص دوست نے مجھے نصیحت کی ہے چند اچھی باتوں کی طرف، بخصال من الخیر، بھلی باتوں کی طرف ہمارے دوست نے رہنمائی فرمائی ہے. 6 باتیں تھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلی نصیحت آپ نے اس طرح کی، اے ابو ذر، تم جو ہے دنیا میں تم سے بہتر بہت سارے لوگ رہیں گے، حیثیت میں تم سے اونچے رہیں گے، کبھی تم ان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. فرمایا کہ ان انظر الی من هو دونی، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. فرمایا پہلی نصیحت فرمائی، دنیا میں تم سے جو بہتر اچھی حالت میں جو لوگ ہیں ان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو. فرمایا اور دوسری نصیحت فرمائی، اوصانی بحب المساکین والبعد منہم والذنوب منہم، مجھے وصیت فرمایا
کہ آپ جو ہے مسکینوں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، مساکین سے محبت کرو اور ان سے قریب رہو، ان کی مجلسوں میں اٹھو بیٹھو، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرو، ان سے قریب رہو، ان سے دور مت رہو، مسکینوں سے محبت کرو۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اللہ خاف فی اللہ لومۃ لائم، حق کے معاملے میں حق بات ہمیشہ بولو، کسی سے مت ڈرو سوائے اللہ کے، چاہے کوئی بھی آپ کو کچھ بھی بولے، ملامت کرنے والے کی ملامت کو پرواہ کیے بغیر ہمیشہ حق بولو، ہمیشہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو۔ فلاں کیا بولے گا، فلاں کیا سمجھے گا، وہ مت دیکھو، اللہ سے ڈرو اور حق گوئی میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو فرمایا۔ چوتھی بات فرمایا اناصل الرحمی وَإِن بعودت، چوتھی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو، رشتے جوڑو، رشتے جوڑو۔ وَإِن بعودت، اگرچہ کہ لوگ آپ سے کٹ کر جا رہے ہیں، آپ ان سے جڑتے رہو، جڑتے رہو، لوگ کٹتے رہیں تم ان سے جڑتے رہو، ملتے رہو ان سے، یہ کوشش کرو۔ پانچویں نصیحت فرمایا اوصانی ان اقول الحق ولو کان مرا، فرمایا مجھے وصیت یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، حق بولو اگرچہ کہ کڑوا کیوں نہ ہو، حق بات بولو اگرچہ کہ لوگوں کے لیے کڑوا کیوں نہ ہو جائے وہ، اقول الحق ولو کان مرا۔ چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کثرت سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، فرمایا جنت کا خزانہ ہے، خزانے کی چابی ہے، یہ کنجی ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کی آیت اور حدیث سے سمجھنے کی چیز بہت ہے۔ قرآن اور حدیث ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم عملی مسلمان بنیں، پریکٹیکل طور پر ہماری زندگی میں اسلام کما ہوا ہے، نام کے مسلمان نہ بنیں، کام کے مسلمان بنیں، قول میں، عمل میں، عقیدے میں، اخلاق میں، عادات میں، ہر چیز میں صرف اسلام غالب آئے، کوئی اور چیز نہ آئے۔ نبی سے محبت یقیناً ہونا چاہیے، ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت جو ہے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، یہ محبت ایمان کی دلیل ہے، سچی عقیدت ہو، قولاً عملاً اعتقاداً، ہماری جان اللہ کے رسول کے لیے، ہمارا پورا خاندان فدا ہو جائے اللہ کے رسول کے لیے، پوری دنیا سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، دعویٰ نہیں، دعویٰ کے ساتھ دلیل چاہیے۔ اب اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کی پیروی، آپ کی شریعت پر عمل، ورنہ صرف زبان سے بولنا تو ہر آدمی بول دیتا ہے محبت ہے، محبت ہے، محبت نہیں۔ محبت کا معنی یہ ہے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی صحیح معنی میں پیروی کریں ہم۔ آج وہ چیز مسلمانوں میں نظر نہیں آتی، لوگ جو ہے دعویٰ کرتے ہیں بلا دلیل، عقیدتوں کا اظہار جھوٹا ہو گیا، محبتوں کا اظہار جھوٹا ہو گیا، محبت رسول کے نام سے ریاکاریاں عام ہو گئی، دکھاوا عام ہو گیا، اسلام بدنام ہو گیا، اسلام بدنام ہو گیا محبت رسول کے نام سے۔ جو چیز شریعت نہیں چاہتی وہ کام ہم کرتے ہیں، جس بات کا حکم میرے نبی نے نہیں دیا ہم خود کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں ہمارے پاس وہ دن بہت اہم ہے۔ کون سا دن؟ 12 ربیع الاول۔ حالانکہ صحیح تاریخ اللہ کے رسول کی ولادت کی جو ہے 12 نہیں ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ بعض لوگوں نے 8 کہا تو بعض لوگوں نے 9 کہا۔ یہ 12 تاریخ جو ہے وفات کی تاریخ ہے میرے دوست، 12 ربیع الاول جو ہے وفات کی تاریخ ہے، ولادت کی تاریخ نہیں۔
لوگوں نے ہنگامہ کیا دنیا بھر میں میلاد کے نام سے، جلسے جلوس، خوب جو ہے لوگوں نے عید منایا، اور گورنمنٹ کو ہم یہ ثابت کر دیے ہمارے پاس بھی کرسچنوں کی طرح عید میلاد ہے۔ ہمارے پاس کرسچنوں کے پاس دسمبر میں ہے، ہم لوگ جو ہے ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں، کیا بھی فرق نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے بھی چھٹی کا اعلان کر دیا مسلمانوں کو خوش کرنے کا، سیاسی چیز ہے وہ، ورنہ ہمارے پاس اسلامی نقطہ نظر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ پہلی بات 12 تو ہے ہی نہیں ولادت کی تاریخ، لوگوں نے جو ہے بنا لیا 12 کو، جلسے منائے، جلوس منائے، خوب جو ہے جشن منائے، مساجد کو خوب روشن کیا، بستیاں روشن ہوئی، چراغاں کرے، لوگوں نے اپنی بستیوں کو روشن کیا، مساجد کو روشن کیا۔ معلوم ہے یہ کام کس کا ہے؟ روشن کرنے کا کام جو مجوسیوں کا کام ہے، آگ جلانے کا کام، روشن کرنے کا کام۔ مجوسی جو ہے آگ کے پجاری ہیں، یہ جو ہے یہودی مجوسیوں سے مشابہت ہوئی۔ برتھ ڈے منانا عیسائیوں سے مشابہت ہوئی، جلسے جلوس نکالنا کافروں سے مشابہت ہوئی۔ اسلام کہاں ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ اسلام بری ہے ان چیزوں سے۔ مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو، دین کو بدنام نہ کرو۔ اگر کوئی غیر مسلم سیدھے سادہ انداز سے آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے اسلام میں آنا ہے، اسلام سمجھنا ہے، ایک ایسی کتاب دو اسلام سمجھنے کے لیے کافی ہو۔ اور وہ میں بھی یہ بھی جانتا ہوں مسلمانوں تم فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہو، ایسی کتاب دو سب کے پاس متفق ہو، سب مان لے اس کتاب کو، سب مل جل کر کہیں گے ہاں ہاں ہمارے پاس ایک کتاب ہے، فوراً دیکھیں قرآن ہمارے پاس ہے، یہ قرآن پڑھو سمجھو مسلمان ہو جاؤ بولیں گے۔ یہاں تک تو صحیح ہے۔ اگر وہ غیر مسلم ہے سوال کرے، نان مسلم، اسلام سمجھنے کے لیے آپ لوگ مجھے قرآن دے رہے ہیں، خوشی کی بات ہے، میں پڑھوں گا، سمجھوں گا، اسلام لاؤں گا، لیکن جس کتاب کو آپ میرے حوالے کر رہے ہو کبھی آپ نے اسے پڑھ کر بھی دیکھا ہے؟ کبھی آپ قرآن سمجھے بھی ہیں؟ آپ تمہارا مذہب جس قرآن میں ہے، اے مسلمانوں کیا تم لوگوں نے کبھی وہ قرآن پڑھا بھی ہے، قرآن سمجھا بھی ہے، قرآن کا مقصد آپ کو واضح بھی ہے؟ پورے مسلمان الا ماشاء اللہ شرم سے سر جھکا لیں گے، نہ قرآن معلوم، نہ حدیث معلوم، نہ سنت معلوم، صرف جو ہے نام کے مسلمان، نام کے مسلمان، لیکن دعویٰ ہے سچی عقیدت کا، محبت کا، لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں فائدہ میرے دوست۔ ایسا اسلام جو ہے دنیا میں جو دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے، عند اللہ کام نہیں آئے گا، اللہ کے پاس کام نہیں آئے گا۔ کل کوئمبتور میں، اکڑم میں تقریباً 30,000 کلو چاول، 30,000 کلو مٹن تیار ہوا، 50,000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، 50,000 لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، جبکہ 1 کلو شہروں میں چاول بریانی وغیرہ 1000 روپے کا بکتا ہے۔ یہ محبت کے نام سے، میلاد کے نام سے، عقیدت کے نام سے، اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے میرے دوستو؟ یہ چیز جو ہے اسلام سے دور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم خود بدنام کرتے ہیں، خود کوئمبتور ہو یا کیرلا ہو، مسلمانوں کے اکثر بڑے بڑے بستیوں میں تقریباً 60 دیگ باقاعدہ جو ہے چاول پکتے ہیں، لوگوں کو کھلایا جاتا، میلاد کے نام سے منایا جاتا، حالانکہ شریعت میں کوئی تعلق ہی نہیں۔ 6 صدیاں گزر گئی، 7ویں صدی میں یہ بدعت شروع ہوئی۔ نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، نہ محدثین اعظام کے زمانے میں یہ سب چیز تھی، نہیں۔ ایک روایت کے مطابق 14ویں صدی میں فاطمی حکومت کے اندر بعض حکومتوں نے بدعت اور خرافات کو ایجاد کیا میرے دوست، ایسی بدعت،
اور اس میں ایسی ایسی خرافات آپ سنیں گے تو ہنسیں گے، مولود کے نام سے، میلاد کے نام سے، 12 دن جل سے، 12 دن جو ہے خوب قصے کہانیاں خوب بیان کر کے آخری دن 12واں دن باقاعدہ لوگ جمع ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو، پھولوں سے سجایا جاتا ہے، ایک لاش کی طرح، جنازے کی طرح باہر رکھا جاتا، مولود پڑھتے رہتے، اچانک ہوا چلتی، فطری طور پر ہوا چلتی ہے، ہوا چلنے کے ساتھ یہ پھول کا جو ہار ہے ہلنے لگتا ہے، لوگ فوراً وہاں پر جو خرافات لوگ ہیں فوراً اللہ کے رسول کی روح آ گئی ہے، درود پڑھو، درود پڑھو، لا حول ولا قوت۔ کیا یہ خرافات ہے؟ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، تمہارے مولود پر اللہ کے رسول کی روح واپس آ جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ کیسی کیسی خرافات ہیں ہماری امت کے اندر۔ بعض احباب جو ہے خوب جلسے جلوس نکالتے ہیں، مکے کا، مدینے کا، مسجد اقصیٰ کا کٹ آؤٹ بنا کر کے، بڑے بڑے بینر بنا کر کے باقاعدہ شہروں میں چکر لگاؤ، روڈ بلاک کرو، ایمرجنسی میں جانے والے ایمبولینس کو روکو، لوگوں کے ضرورت ان کو جو ہے روکو۔ اس سے کیا تعلق اسلام کا؟ باقاعدہ جو ہے مدینے کی تصویریں بنا کر، آپ کی قبر کی تصویریں بنا کر شہروں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں طواف بھی ہوتا ہے میرے دوست، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب سچی عقیدت بھی نہیں، محبت بھی نہیں، اس سے دین بری ہے، اس سے دین آزاد ہے، اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں میرے دوست۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز کا اضافہ کر دیا جو نہیں ہے پہلے سے، وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ قیامت کے دن ہم لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسلام زندہ ہے لیکن لوگوں نے اسے مردہ بنانے کی کوشش کی، کئی سنتیں مردہ ہو گئی، مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہم لوگوں۔ قیامت کا دن یہ قرآن شکایت کرے گا، اس پر عمل ہمارا کہاں تک ہوا؟ قرآن کب تک پڑھے، کیا سمجھے؟ کم سے کم 10 سورت جو آپ کو یاد ہے، کیا کبھی آپ نے اس کا ترجمہ معلوم کیا؟ کبھی اس کا مطلب معلوم کیے؟ کبھی تفسیر پڑھے آپ اللہ کے واسطے؟ یہ کیسا ہمارا اسلام ہے میرے دوستو؟ نام مسلمان ہے، تاریخ سے واقف نہیں، قرآن سے واقف نہیں، حدیث سے واقف نہیں، پھر جو ہے نام عبداللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا میرے دوست۔ اسی لیے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر آپ کو یاد دلایا، قیامت کے دن نبی خود شکایت کریں گے۔ کچھ لوگ امت کے اللہ کے رسول کے پاس حوض کوثر میں آئیں گے، آب کوثر پینے کے لیے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آب کوثر کا ایک جام اگر پی لیں گے زندگی بھر پیاس نہیں لگے گی۔ جب پوری امت وہاں پہنچے گی آپ سے یہ شرف حاصل کرنے کے لیے، تو صلی اللہ علیہ وسلم پلانا بھی چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اے محمد آپ کو نہیں معلوم آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت نے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا، دین میں کیسا کیسا بگاڑ انہوں نے پیدا کیا۔ فرشتے کہیں گے، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹیں گے اور فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل دینی، سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا، چینج کر دیا۔ سحقاً سحقاً لمن غیر دینی، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے دین کو چینج کر دیا، بدل دیا، دور ہو جاؤ۔ مساجد میں فرق کرنے کے لیے سنیوں کی مسجد کون سی ہے، بریلویوں کی مسجد کون سی ہے، پہچاننے کے لیے آسان صورت، محراب میں گرین پینٹ لگایا جاتا ہے، مساجد کے اوپر گنبد خضرا کی شکل بنائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے خاص کر حب رسول کے نام سے ہوتا ہے، غلط ہے یہ سب چیز۔ نہ گنبد خضرا کی کوئی اہمیت ہے ہمارے پاس، اگر اہمیت ہے آپ کی سنتوں کی اہمیت ہے، آپ کی سنتوں کی اہمیت ہمارے پاس ہے، دین جو اسی کا نام ہے۔ اسی لیے میں آپ کو حضرت ابوذر غفاری کی حدیث رکھا آپ کے سامنے،
6 باتیں جو بتائے اللہ کے نبی، ذرا سوچ کے دیکھ لو ہم لوگوں میں کس بات پر ہمارا عمل ہے۔ پہلی چیز آپ نے بتایا خاص وصیت کے طور پر، ابو ذر دنیا میں رہو سادگی کے ساتھ رہو، ہمیشہ جو ہے اڑان کی کوشش مت کرو، اوپر والے کو مت دیکھو۔ دنیا میں لوگ اونچے بھی رہیں گے نیچے بھی رہیں گے، تم سے حالت اچھی بھی رہے گی، بعض لوگوں کی حالت کم تر بھی رہے گی۔ تم اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج ہمارے پاس جو معاشرے میں نوجوانوں میں جو چیز پیدا ہوئی، آنن فانن پیسے آ جانا، کروڑ پتی بن جانا، پیسے بھی آ جائے، محض کیا ہے؟ دیکھا دیکھی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے پاس BMW کار ہے، فلاں ہے، میرے پاس بھی ہونا، میری حیثیت کم نہیں ہونا، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان کا نظریہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھو جو آپ سے کمتر ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاتھ پاؤں صحیح سالم ہے، بہت بڑا کروڑ پتی ہے وہ شخص۔ آپ کے پاس خاص گھر نہیں ہے، کرائے گھر میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کرایہ دینے پیسہ نہیں، پلیٹ فارم پر ہیں لوگ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سڑکوں کے بیچ میں جو درمیان کا جو پلیٹ فارم ہے اس میں سو کر گزار لیتے ہیں لوگ۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ دنیا میں اونچے لوگوں کو مت دیکھو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن پیدا ہوتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، مرتے مرتے پیسہ، یہاں تک کہ کفن میں جیب بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے کفن میں، میرے کفن میں جیب بھی نہیں رہے گا، یہ یاد رکھ لو، پہلی بات۔ دوسری نصیحت جو فرمائے حب المساکین، مسکینوں سے محبت کرو، غریبوں سے محبت کرو، ہمدردی کرو ان سے، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ غریب بول کر اسے دھکا مت مارو۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے، بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جاتا، غریبوں کو دھکے مار کے بھگایا جاتا۔ ایسا مت کرو آپ لوگ، غریبوں سے محبت کرو۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث بول رہا ہوں۔ فَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد ہوتی ہے، آپ کو روزی مل رہی ہے ان مسکینوں سے محبت کی وجہ سے۔ مسکینوں سے محبت کی وجہ سے ہی اللہ ہمارے روزی میں برکت دیتا ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی، دیکھو حق بات بولو ہمیشہ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، دنیا آپ کو چاہے یا نہ چاہے، لیکن آپ کا کام حق بولنا۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو، حق گوئی، بے باکی، سب کچھ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو حق گوئی بھی ہے اس کے اندر، بے باکی بھی ہے اس کے اندر، اور حق بولنے میں یہ نہیں دیکھتا فلاں صاحب کیا سمجھیں گے میرے بارے میں، فلاں امیر کیا سمجھے گا، فلاں خاص طبقہ میرے بارے میں کیا سمجھے گا۔ نہیں، حق بولنا، ہمیشہ بولنا۔ حق گوئی جو ہے آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے آپ نے خاص نصیحت فرمائی، حق بولو ہمیشہ، ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی، ان اقول الحق ولو کان مرا، حق بات بولو چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، سناؤ لوگوں کو حق بات۔ اللہ کے رسول سے محبت کے نام سے جو دعویٰ کر رہے ہو، کوئی علامت آپ کے اندر نہیں ہے، نہ سنتوں کی پیروی ہے، نہ فرضوں کی پابندی ہے، نہ چہرے میں کما حق و سنت کی داڑھی ہے، نہ لباس ہمارا شرعی ہے، نہ بزنس ہمارا شرعی ہے۔ یہاں تک کہ میں اگر کسی کو کرائے کے لیے جگہ بھی دیتا ہوں، گھر بھی دیتا ہوں، 10 سال 20 سال کے بعد مانگتا ہوں میرا گھر واپس کرو، آپ واپس کرنے تیار نہیں ہوتے۔ مجبور ہوتا ہوں میں حکومت کے پاس جانے، عدالتوں کے پاس جانے، پولیس کے پاس جانے، میرا گھر خالی کرانے کے لیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اسلام یہ کہتا ہے معاملہ جو ہے جو بھی حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آج میں گھر چاہتا ہوں، کرایہ دار چاہے گھر واپس کر دے فوراً، اس کے بجائے آدمی کو جو ہے قوت اور طاقت کا استعمال کرنے پڑے، یہ اسلام یہ سکھاتا نہیں ہے، یہ ظلم ہے میرے دوستوں۔
چاہے آپ صف اول میں آ کے بیٹھ جاؤ، کیا فائدہ؟ معاملات میں صحیح ہونا، معاملات میں صحیح ہونا، ہمارا معاملہ صحیح ہونا، آپ کے مزدوروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہونا، ماتحتوں سے اچھا سلوک ہونا، کام کرنے والیاں گھر میں ہی ہمارے پاس مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، اچھا سلوک کرنا، حق بات بولو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے حق کڑوی لگے لوگوں کو کوئی بات نہیں، چاہے لوگ مجھ سے نفرت کریں کوئی بات نہیں، حق بات بولنا میرا کام ہے۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ پانچویں نصیحت آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو، فرمایا ابو ذر کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، ذکر و اذکار کو معمولی نہ سمجھو، زبان بھر اللہ کا ذکر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا سامنے آ جاؤ بھائی، پیچھے لوگوں کو جگہ نہیں، ذرا سامنے آ جاؤ، پیچھے حسیر بچھاؤ بھائی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ مؤذن صاحب آخری بار نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیکھو رشتہ داری کو نبھاؤ نبھاؤ نبھاؤ، اگرچہ کہ وہ لوگ آپ سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، لوگ آپ سے بھاگ رہے ہیں، رشتے کو پکڑو آپ۔ یہ ایک نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی۔ رشتہ داریاں اہم ہیں میرے دوستو، ہمارا رشتہ جو خونی رشتہ ہے یہ اہم ہے۔ ہمارے آپس کے ہزار اختلاف ہوں گے، وہ چیز ہمارے قرابت داری میں فرق نہیں بننا۔ مثال کے طور پر مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اور میں ایک مسئلے میں اختلاف کر لیے، اس کی وجہ سے میری رشتہ داری میں فرق نہیں آنا، اچھے میں برے میں شریک ہونے میں کسی چیز میں کوئی چیز فرق نہیں آنا۔ ہم لوگ جو ہے ذاتیات کو لا کر معاملات کے اندر لا کے ٹھوسنا نہیں، رشتہ داریاں محترم ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری سے، وَإِن بَعُدَتْ، لوگ اگر سے کہ آپ سے دور ہو رہے ہیں اس کی پرواہ مت کرو، لیکن نبھاؤ رشتے، صلہ رحمی اہم ہے، صلہ رحمی اہم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مجھے حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں رشتہ جوڑوں جو مجھ سے رشتہ کاٹتا ہے۔ رشتہ جوڑنے کا کام میرا ہے، رشتہ کاٹنا میرا کام نہیں ہے فرمایا۔ اس طریقے سے 6 باتیں جو بتائی گئی ہیں، یہ ہے عملی صورت ہماری زندگی میں۔ یہ حدیث کو آج آپ اچھی طرح غور کر لو۔ یہ دنیا میں میلاد کے نام سے، سنت کے نام سے، انگوٹھے چوم لینے سے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لینے سے، سر پہ ہاتھ رکھ لینے سے اللہ کے رسول کی محبت پوری نہیں ہوتی۔ عملی زندگی میں اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، یہ ہے اسلام ہمارا، یہ ہے قرآن اور حدیث ہماری، یہ ہے ائمہ اربعہ کا مسلک، محدثین کا مسلک، مفسرین کا مسلک، فقہاء اعظام کا مسلک۔ یہی عملی زندگی میں اسلام آئے، پرسنل لائف میں اسلام آئے، معاشرتی زندگی میں اسلام آئے، یہ ہے خاص کر اسلام۔ یہ 6 باتیں یاد رکھ لو، دوبارہ دہراتا ہوں۔ دنیا میں رہتے ہو اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر کا جذبہ رہے گا۔ مسکینوں سے محبت کرو، ان سے قریب رہو، رشتوں کی حفاظت کرو، حق بات کہو اگرچہ کہ کڑوی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو، چاہے دنیا کی ملامت ہزار آئے آپ کے پیچھے، اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتے رہو، جنت کا خزانہ یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔